तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ तो इनकार नहीं कर सकते। इतना शलोम एवरीवन, बारूक हाशिम, मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीजों, आज हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं मौजज़ात और कारोबार के मौजू को लेकर। इस पर मैं 2 वीडियोस पहले बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप लाजमी इन वीडियोस को देख लें, मेरे ही चैनल पर पड़ी हुई हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक मैं दे दूंगा। आज हम इन साल 28 की 9 पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे और कलीसिया के अंदर एक धोखा दिया जाता है और उस धोखे के बारे में आज हम खासतौर पर इस आयत की रोशनी में हम जो है गुफ्तगू करेंगे। कलीसिया को अक्सर ये कहा जाता है कि फलां पास्टर अगर दुआ करेगा तो आपके मसले हल हो जाएंगे। कलीसिया की जो तवज्जो है वो सारी की सारी दुआओं की तरफ लगा दी है। अच्छा, ये एक अलग मौजू है कि दुरुस्त दुआ और गलत दुआ क्या होती है, ये गलत मौजू है और खुदा ने चाहा तो इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन आज मैं एक और गलत ट्रैक है जिस पर कलीसिया चढ़ी हुई है, उसको भी आप लोगों के सामने खोल कर रखना चाहता हूं ताकि आपको समझ आए कि हमने कौन सा बिब्लिकल ट्रैक है जिस पर हमने गामजन होना है और उस पर चलना है। अजीजों, हम चाहते हैं कि आप हमारी सारी टीचिंग को लाजमी सुनें, क्योंकि ये आपके घरानों के लिए, आपकी रूहानी जिंदगी के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए बहुत अहम है और बहुत जरूरी है। अगर आप खुदा के कलाम में तरक्की करना चाहते हैं, रूहानी बनना चाहते हैं, खुदा परस्त बनना चाहते हैं और तालीम को दुरुस्त जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस को पूरा देखें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी खुदा के कलाम से शेयर हो सकें। बाज़ दफा हमारे लोग जो हैं, मैं ऐसे पादरी हजरात को भी जानता हूँ माजरत के साथ, जो हमारी वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन आगे शेयर नहीं करते। उनके अंदर ये होता है कि अगर मैंने ये वीडियो आगे शेयर कर दी तो लोग खुद जाकर सीखना शुरू हो जाएंगे और हमसे कोई नहीं सीखेगा। प्लीज मेहरबानी करें, ऐसी नीयत को छोड़ दें, क्योंकि मुझे ऐसी बातों का पता चला है। ऐसी बातें छोड़ दें, लोगों की तरक्की का बाइस बने और वीडियो को आगे शेयर किया करें। इस कलाम को पब्लिक में आम करें, पब्लिक को सिखाएं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको चंद और खादमुद्दीन के कारनामे दिखाता हूं जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये फार्मूले अपना रहे हैं जो गैर बाइबली हैं, जिनका बाइबल के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और कलीसिया को अजीब किस्म की दुआओं और अजीब किस्म के शफायत तरीकों पर जो है लगा दिया गया है और ये सारे ड्रामे जो है कलीसिया के अंदर चल रहे हैं। जरा ये वीडियो देखें आप लोग। इस बहन को गौर से देखें, ये पहले ही उछलने को तैयार थी और इसके आने का स्टाइल जो है वो बताता है कि ये सब ड्रामा है। अजीजों, आपने ये वीडियो देखी, इसमें खासतौर पर आपने नोट किया होगा कि कुछ ऐसे भी आपको यहाँ पर सीन मिले होंगे जिससे वाज़ेह हो जाता है कि ये सब ड्रामा है और लोगों को अपनी तरफ जो है मुतवज्जो करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। बहरहाल, मैं इससे पहले कि इन वीडियोस पर बात करूं, मेरा काम है कि आपको बाइबल की रोशनी में इन खादमुद्दीन की हकीकत को जो है आप लोगों के सामने खोल कर रखूं। बाइबल की रोशनी जो है वो सब कुछ अयान कर देती है, गलत और सही जो है वो बयान कर देती है। एक बात याद रखें कि ये जो तरीकेकार आपने भी इन वीडियोस के अंदर देखे हैं, ये तरीकेकार बाइबल में कहीं भी नहीं लिखे, और जो खिदमत बाइबल से वेरीफाई नहीं वो खिदमत शैतानी है और खुदा की तरफ से नहीं है।
ہمارے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہے اس وقت ایسے طریقہ کار کو اختیار کر چکے ہیں جو غیر بائبلی ہیں، اور آخر میں اس کے موت ہی ہے اور جہنمی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سو لہٰذا انشال کی کتاب اس کا 9 باب آیت نمبر 28 میں لکھا ہے، جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ آمین۔ عزیزو، یہاں پر جو مین مدعا ہے وہ یہ ہے کہ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ کلیسیا کے اندر بائبل سے زیادہ اہم ترین چیز جس کو بنا دیا گیا وہ دعا ہے۔ یاد رکھیں دعا کرنا بہت اہم ہے۔ یاد رکھیں دعا کرنا جو ہے وہ اتنا اہم ہے کہ آپ جو ہے اس کے بغیر اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ یہ دعا کا ایسا مقام ہے روحانی زندگی کے اندر، لیکن وہ درست دعا ہے، وہ ببلیکل دعا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ٹریک پاکستان کے اندر دعا کو اختیار کر کے اپنا لیا گیا ہے وہ ٹریک ببلیکل نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو پاکستان اور ہندوستان کے اندر دعا کو بنا لیا گیا ہے وہ دعا لوگوں کو بائبل سے دور کرتی جا رہی ہے، خدا سے دور کرتی جا رہی ہے، اور صرف وہ مطلب پورا کرنے کے لیے اس طریقہ کار کو جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے۔ سو میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل کہتی ہے جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے، اس کی دعا نفرت انگیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ میرا کوئی مسئلہ حل ہو، اور آپ وہ مسئلہ حل کروانا مجھ سے چاہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ سفیان صاحب اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، تو آپ کی اور میری بگڑی ہوئی ہے، مطلب ہماری جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک، مطلب جسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ویر ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو آپ پہلے اپنا مطلب میرے سامنے بیان کریں گے، یا مجھ سے پہلے اپنی جو ہے وہ مجھ سے پہلے اپنا اختلاف ختم کریں گے، یا میرے ساتھ اپنا رابطہ درست کریں گے؟ ظاہری بات ہے آپ پہلے میرے ساتھ اپنا رابطہ درست کریں گے، پہلے آپ میرے ساتھ دوستی کریں گے، دشمنی کو ختم کریں گے، پھر جا کے آپ اپنی جو پرابلم ہے وہ میرے سامنے بیان کریں گے۔ تو سیم اسی طرح میرے عزیزو، پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ اپنے مسائل لے کر پروگرامز کنونشن میں جاتے ہیں پادری صاحبان کے پاس، اور وہ کہتے ہیں کہ جی خدا سے کہیں وہ ہماری یہ پرابلم ٹھیک کرے، میں آپ کو واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو شاید پتا ہو یا نہ پتا ہو، آپ کے گھروں میں پرابلمز، آپ کے مسائل ہی تب جنم لیتے ہیں جب آپ کے تعلقات خدا کے ساتھ صحیح نہ ہو، آپ کے تعلقات خدا کے ساتھ بگڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ خدا کی تو سننا نہیں چاہتے، خدا کے ساتھ اپنا تعلقات بحال نہیں کرنا چاہتے، اس کی بات سنتے ہی کان پھیر لیتے ہیں، یعنی جو خدا کہتا ہے اس سے آپ کان پھیر لیتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی دعا کو کیسے خدا قبول کرے گا، سنے گا؟ بائبل یہ کہتی ہے کہ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، کلام کو نہ سنے، اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ یہ جو عبرانی کا لفظ سننا ہے، یہ عبرانی لفظ شمع کا لفظ ہے، جس کا معنی سن کر عمل کرنے کے ہیں۔ اس پر بھی میں نے ایک تفصیلاً ویڈیو بنائی ہوئی، آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ شمع کے جو معنی ہیں دراصل صرف سننا نہیں ہے، سن کر اس پر عمل کرنا ہے، اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اب جب آپ شریعت کو سن کر رد کر دیتے ہیں، سنتے ہی نہیں اس کو، یعنی اس پر عمل ہی نہیں کرتے، تو آپ کی دعا تو جو ہے وہ نفرت انگیزی ہوگی۔ ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے حضور اپنے مسائل کے لیے التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے تعلقات خدا کے ساتھ بحال نہیں ہوتے، اور ہم پادری صاحب سے بھی کہتے ہیں زور لگائیں، ذرا 4 دن کا یا 7 دن کا روزہ رکھیں آپ میرے لیے، تاکہ یہ میرا مسئلہ حل ہو۔ بھائی آپ کی پرابلم حل کرنا جو ہے وہ بنیادی نقطہ نہیں ہے، بنیادی نقطہ ہے کہ آپ کا تعلق خدا کے ساتھ درست ہوا یا نہیں ہوا۔ جب آپ کا تعلق خدا کے ساتھ درست ہو جاتا ہے تو تب آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ، جو شخص دعا کر رہا ہے آپ کے لیے، جو شخص آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے، خدا کے حضور آپ کی درخواستیں رکھ رہا ہے، کیا وہ شخص شریعت کو مانتا ہے؟ آپ شریعت کو مانتے ہیں؟ بڑا سمپل سا ہوتا ہے۔ ہماری قوم سبت کو رد کرتی ہے، نہیں مانتی اسے۔ ہماری قوم عیدوں کو رد کرتی ہے، نہیں مانتی اسے۔ شریعت کی علانیہ مخالفت کی جاتی ہے اور نہیں مانتی اسے۔ آپ دیکھ لیں چرچز کے اندر سبت کو نہیں منایا جاتا، عیدوں کو نہیں منایا جاتا، کھانے پینے کا امتیاز نہیں کیا جاتا، شریعت کی نفی کی جاتی ہے، شریعت کے بہت سارے احکام توڑ دیے جاتے ہیں، انہیں رد کر دیا جاتا ہے۔ ایون کے خطوط سے یہ ٹیچنگ دی جاتی ہے کہ اب شریعت کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ یہ کون سا خدا ہے جو معجزے کر رہا ہے؟ جس خدا کی ہم بات کرتے ہیں اس کو تو غصہ چڑھ جاتا ہے جو اس کی شریعت کو رد کر دے، اس کے سامنے آپ دعا کریں تو وہ تو آپ کی دعا کو بھی نفرت انگیز سمجھتا ہے۔ تو پھر یہ کون سا خدا ہے جو آپ کے درمیان معجزے کر رہا ہے؟ اس پر سوچیں آپ، یہ کوئی اور خدا ہے، یہوہ خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سو عزیزو، اس آیت کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ معجزات کر رہے ہیں یہ یہوہ پاک خدا کے
کلام کے مطابق نہیں ہے اور یہ یہوہ خدا نہیں کر رہا. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ٹھیک ہے, یہ جتنے لوگوں کو گرا رہے ہیں, سلیم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ جو بے حیائی سے عورتوں کو گرا رہے ہیں, یہ آپ ایکٹنگ دیکھیں لوگوں کی, تماشے لگائے ہوئے ہیں پلپٹوں پر, یہ یہوہ پاک خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. یہ ڈرامے بازیاں جو ہیں یہ لوگوں کی اپنی ایجاد کی ہوئی ہیں, اور یہ صرف اور صرف کاروبار چمکانے کے لیے. اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اس پر بھی میں آپ کو جو ہے ایک پورا جو ہے اس پر ایک پورا ویڈیو بناؤں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. لہٰذا آپ کو پہلے اپنا تعلق خدا کے ساتھ بحال کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں خدا آپ کی زندگی میں معجزہ کرے, تو جو لوگ یہ معجزے کر رہے ہیں, اگر یہ خدا کی شریعت کو مانتے نہیں, آپ نہیں مانتے, تو بھائی آپ کی زندگی میں جو معجزہ ہو رہا ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. یقیناً وہ شیطانی معجزہ ہے. ابلیس آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے, اور ابلیس آپ کی زندگی میں جو کام کرتا ہے وہ آپ کو اسیر کرنے کے لیے کرتا ہے, نہ کہ آپ کو آزاد کرنے کے لیے. وقتی طور پر وہ بیماری, وہ مسائل آپ کے سامنے حل ہو جاتے ہیں, لیکن آپ ساری زندگی ان مسائل سے نکل نہیں پاتے. آپ بہت سارے لوگوں سے ملیں, آپ کو اس بات کا تجربہ ہوگا کہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ واقعی وقتی طور پر مسئلہ حل ہوا تھا, لیکن بعد میں وہی مسائل ہمارے گھروں کے اندر ہے, بلکہ زیادہ بڑھ گئے. استثنا کی کتاب اس کا 13واں باب آیت نمبر 1 تا 5 تک اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے, اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے, اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے, اور وہ تجھ سے کہے کہ آ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کرے, تو تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا, کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں. تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات کو سننا, تم اسی کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا. وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے, کیونکہ اس نے تم کو خداوند تمہارے خدا سے, جس نے تم کو ملک مصر سے نکالا اور تجھ کو غلامی کے گھر سے رہائی بخشی, بغاوت کرنے کی ترغیب دی, تاکہ تجھ کو اس راہ سے جس پر خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چلنے کا حکم دیا ہے بہکائے, یوں تو اپنے بیچ میں سے ایسی بدی کو دور کر دینا. سن لے, استثنا کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے نبی آئیں گے جو معجزے کریں گے اور نشان دکھائیں گے, عجیب کام کریں گے. تو وہ سارے کام کیوں ہوں گے, اس حوالے میں واضح لکھا ہے, وہ اس لیے کریں گے تاکہ آپ کو خدا کی راہ سے ہٹایا جائے. ٹھیک ہے, معجزات جہاں پر لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرتا ہے, وہاں پر وہی آسانیاں یہوہ سے دور کرنے کا سبب بھی ہوتی ہیں. یہ معجزات بعض دفعہ یہ جو جھوٹے معجزے ہوتے ہیں, یہ خدا سے دور کرنے کا سبب ہوتے ہیں. اور پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر اور یورپ کے اندر بڑی تعداد پاسٹر حضرات کی ایسی ہے جو لوگوں کو اس وقت خدا سے دور کر رہی ہے, اور انہوں نے ان معجزات کو ذریعہ بنا کر لوگوں کو گمراہ کر دیا. لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اس وقت پورے طور پر. پوچھے کیوں؟ کیونکہ لکھا کہ اگر وہ تجھ سے کہیں کہ ہم اور معبودوں کی پیروی کریں, تو اگر آپ ان کے پروگرام اور ان کے کنونشنز اور ان کے سارے چیزیں آپ دیکھیں, اور اس کے اندر جو دعائیں کرنے کا سٹائل ہے اور جو نظام ہے سارا کا سارا, وہ سارا غیر اقوام سے ملتا ہے, سارا ہندوازم سے ملتا ہے, اور وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو غیر بائبلی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں لومینیٹی فری میسنز کے اندر بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جادوگروں کے اندر ہوتی ہیں. یہ جادوگروں کے سٹائل ہیں سارے. یہ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا نا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے, کہاں سے ہوتا ہے, تو یہ سارے کام جو ہیں جادوگروں کے ہیں. ٹھیک ہے, ایک عبرانی کا لفظ ہے یتزیرہ. یتزیرہ دنیا جو ہے, ویسے 4 قسم کی دنیا ہوتی ہے. یتزیرہ دنیا کے اندر جب کوئی اترتا ہے تو وہاں پر اس کو یونگے چو نے اپنی کتاب کے اندر چوتھا رخ بھی کہا ہے. ٹھیک ہے جی, عبرانی میں اسے یتزیرہ کہہ دیتا ہوں, یعنی یہ اسپرچل دنیا. اسپرچل دنیا میں خدا کا خادم بھی جا سکتا ہے, یعنی روحانی لوگ بھی جا سکتے ہیں, اور شیطانی لوگ بھی جا سکتے ہیں. وہاں پر تعین ہوتا ہے کہ آپ نے شیطان کی روح سے ملنا ہے یا خدا کی روح سے ملنا ہے. ٹھیک ہے, تو خدا جب آپ سے ملتا ہے یا خدا آپ کی زندگی کے اندر انٹری کرتا ہے, تو وہ آپ کو غیر شرعی نہیں بناتا. یہ بات میری یاد رکھیے. لیکن جب کوئی ابلیسی روح کا قابض ہو جاتا ہے کوئی خادم, تو وہ آپ کو غیر شرعی معاملات سکھانا شروع کرتا ہے. وہ آپ کی توجہ بائبل سے ہٹا کر دنیاوی معاملات پر, صرف معجزات پر لگا دیتا ہے اور اپنا بزنس چمکاتا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ اس پر میں کوئی ویڈیو بناؤں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے, اور نام اور سارا جو بینر ہوتا ہے, جو سارا مطلب سٹرکچر ہوتا ہے, وہ سارا یسوع کا بنایا ہوتا ہے, بائبل کا بنایا ہوتا ہے, اور کام سارا اندر شیطانی روح کا ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا وہاں پر ہوتا نہیں ہے, کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ شیطانی روحوں کے ذریعے سے ہوتا ہے, خدا کی روح سے نہیں ہوتا. یہ بات میری یاد رکھیں. نام یسوع کا چل رہا ہوتا ہے, سارا کچھ وہی ہو رہا ہے, لیکن وہ یسوع کی طرف سے نہیں ہوتا, یہوہ کی طرف سے نہیں ہوتا, وہ یہوہ نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے, اگر یہوہ کرے تو یہوہ ان کو بادشاہی میں بھی جگہ دے گا. ٹھیک ہے, اب لوگوں کو خدا کی توریت سے, خدا کے کلام سے ہٹایا جا رہا ہے, اور معجزات کے سر پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, آج ایک حوالہ اور پڑھتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ معجزے کرنے والے صحیح ہوں تو یہ جہنم میں کیوں جائیں گے. ریزن کیا ہے جہنم میں جانے کی. متی کی انجیل اگر آپ اس کا 7 باب آیت نمبر 21 تا 23 پڑھیں تو یہاں کچھ یوں لکھا ہے, جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا.
मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है, वही मेरे जो आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है, यानी मर्जी से मुराद यहोवा पाक खुदा का कलाम, उसकी शरीयत, ठीक है। सो आगे लिखा है, उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकियत ना थी, ऐ बदकारों मेरे पास से चले जाओ। यहाँ जो लफ्ज लिखा है बदकारों मेरे पास से चले जाओ, यहाँ लफ्ज यूनानी जो है वो है अनोनिया। अनोनिया का मायने होता है शरह को तोड़ने वाला, ठीक है, जो शरह को तोड़ देता है। इसका सही तर्जमा होना चाहिए था, ऐ शरीयत को तोड़ने वालों मेरे सामने से चले जाओ। यानी ये ऐसे मौजज़े करने वाले हैं जो शरीयत को नजर में नहीं रखते, जो हुक्मों को नजर में नहीं रखते, जिनके नजदीक बाइबल की तौरा गैर अहम है और वो कोई अहमियत नहीं रखती, सिर्फ उनके नजदीक मौजज़ात अहम है और वो अपना कारोबार चमकाना है। सो अजीजों, हम एक बड़े धोखे में इस वक्त जिंदगी बसर कर रहे हैं। पादरी साहबान आपको गुमराह कर रहे हैं मौजज़ों के सर पर। लोग कहते हैं जी अगर ये खुदा के खादम नहीं तो मौजज़े इनके जरिए से क्यों होते हैं? तो क्या आपको नहीं पता कि शैतान भी मौजज़े करता है? आपको नहीं पता बदरूहें भी मौजज़े करती हैं? शैतान को गुमराह करने के लिए जो कुछ करना पड़े वो करता है, ठीक है। ये क्या बात होगी जी? मौजज़ात जो है वो पैमाना है सच्चाई और झूठ का? जी नहीं, वो सच्चाई नहीं है, ठीक है जी, वो पैमाना नहीं है सच्चाई का। सच्चाई का पैमाना खुदा का कलाम है, जो यहाँ आपको मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, जो लिखा हुआ है वाज़िया कि जो कलाम पर अमल नहीं करेगा वो जहन्नुम में जाएगा, ठीक है। ये बात मेरी जहन में रख ले। बस इन धोखेबाजों से अपनी जान छुड़ाएं। ये ड्रामेबाजियां जो आप आए दिन देखते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, टीवी चैनलों पर और यूट्यूब पर, इन ड्रामेबाज लोगों से अपनी जान छुड़ाएं। खुदा की राह इख्तियार करें, तालीमी तौर पर अपने आप को जो है वो रेडी करें। किन कामों में आप पड़े हुए हैं? यहोवा पाक खुदा का कलाम कहता है अगर आप शरीयत से कान फेर लेते हैं तो आपकी दुआ नफरत अंगेज होगी। आपकी दुआओं, मैं कभी कभी सोचता हूँ बंदा बैठ के दुआ कर रहा होता है, उत्तों जनाब यहोवा पाक खुदा गुस्सा चढ़ रहा होता। यहोवा पाक खुदा ने फरिश्तियां नूं दिल करे कहंदा होवे कि इहनूं फड़का कढो ते दुआवां मंगदा फिरदा। तो आप दुआएं मांग रहे होते हैं और दुआएं मांगने के स्टाइल जो है तौबा तौबा। अभी आपने एक वीडियो भी देखी, वो तो पादरी हैं जी मैंने गश पै चला। बाइबल में लिखा है खुदा का कान बारी नहीं कि वो सुनना से और उसका हाथ छोटा नहीं है कि बचाना से। ये ड्रामेबाजियां करने की जरूरत नहीं है खुदा के सामने। क्या आपके ज्यादा बोलने से, बुलंद आवाज से बोलने से क्या खुदा मतलब तब्दील हो जाता है, उसके इरादे बदल जाते हैं? ऐसे नहीं है। खुदा जब भी आपके लिए मुतहरक होता है तो उसमें लाजम उनसर जो होता है वो उसका कलाम होता है, वो खुदा को मुतहरक करता है। वो आपकी तौबा लोग खुदा का इरादा बदलती है। नैनमा का मामला देख लें, आस्तर का मामला देख लें। जब आप तौबा करते हैं, जब आप खुद तब्दील होते हैं तो खुदा का इरादा बदलता है आपके लिए, ठीक है। आपके लिए खुदा की प्लानिंग बदल जाती है। खुदा आपकी जिंदगी में खुद ब खुद मौजज़ात करना शुरू कर देता है। किसी आपको पास्टर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बाइबल में जैसा कि लिखा है वो अपने महबूब को सोते में दे देता है। तो इससे पहले आप सोते में लेना चाहते हैं तो आप पहले महबूब बने, क्योंकि वो महबूब को देता है। दुश्मनों को नहीं, दुश्मनी से मामलात को दोस्ती में तब्दील करें। तो मेरा ये यकीन है कि आपको लंबी दुआएं कन्वेंशन करने की, प्रोग्राम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाइबल का यही पैटर्न है। और कलीसिया को बाइबल के पैटर्न से हटाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, उनको खुदा की पैरवी से हटाया जा रहा है। और ऐसे लोगों की सजा अस्तस्ना 13 बाब की आयत नंबर 1 से 5 में लिखी हुई है। वहां लिखा हुआ है कि ऐसे खादमों के जरिए से, ऐसे नबियों के जरिए से मैं तुमको आजमाऊंगा कि क्या तुम मौजज़े वालों के पीछे लगते हो या मुझसे लिपटे रहोगे। ये वाज़ेह लिखा हुआ, जैसा कि मैंने आपके सामने पढ़ा। आपने क्या करना है, आप फैसला करें। और अगर आपने यूं ही गुमराह रहना है, यूं ही धक्के खाते रहना, तो आप खाते रहें, आपकी मर्जी। लेकिन सच्चाई यही है कि इस वक्त आप गुमराह हो चुके हैं। दुरुस्त राह इख्तियार करें, खुदा के साथ चलें और आसमान की बादशाह में दाखिल जीते रहें। शलोम, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाल खाशिम।